بلوچستان میں جس طرح طلبہ سیاست ہے اس پہ سب سے پہلے پابندی لگایا گیا، اور یونیورسٹیز میں جس طرح طلبہ سیاست کے لیے جو مشکلات پیدا کیے گئے، ان سب کے باوجود بلوچ طالب علم خواہ وہ بلوچستان ہو یا کراچی ہو، وہاں پہ رہ کر جو اپنا جو قومی سیاسی شعور ہے اس سے لیس ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو قوتیں ہیں انہیں یہ چیز اچھے نہیں لگتے اور انہیں مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، اور جو بھی سیاسی کارکن جو اپنا جمہوری سیاسی اسٹرگل کر رہے ہیں انہیں یہ مختلف تھریٹ سے ان کے خاندان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک تسلسل ہے جس کی ہم سب پرزور سے مذمت کرتے ہیں۔ اب میں نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے مرکزی آرگنائزر شازیب بلوچ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلوچستان جو پچھلے 70-75 سالوں سے آگ اور خون کی لپیٹ میں ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ 70-75 سال گزرنے کے باوجود بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ کیا یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ بلوچستان کے سائل وسائل پر قبضہ کیے ہوئے ہیں؟ بلوچ جب اپنے سائل وسائل پر اپنا بالادستی چاہتا ہے، اپنا دسترس چاہتا ہے، تو آپ بجائے اس کا جو حق ہے، جو قانونی اور جائز حق ہے، اسے دینے کے بجائے آپ اس کے خلاف فوجی آپریشن کرتے ہیں۔ فوجی آپریشن کے ذریعے بلوچ کو آپ اجتماعی قبریں فراہم کرتے ہیں، آپ جبری گمشدگیوں کا معاملے کو جو ہے پروان چڑھاتے ہیں۔ بلوچ کو آپ نے بحیثیت ایک قوم آپ نے اسے محکوم بنایا ہوا ہے، اور جب بلوچ اس محکومیت کے خلاف، اس جبر کے خلاف، اس تشدد کے خلاف جب وہ بغاوت کرتا ہے جو اس کا قانونی اور بین الاقوامی حق ہے، جب وہ بغاوت کرتا ہے تو آپ بدلے میں انسانیت سوز ایک بدسلوکی اس کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج ہمارے خواتین بھی احتجاج میں شامل ہیں۔ آج بلوچستان کا وہ سماج نہیں رہا جس میں خواتین کو بھی محکوم رکھا جا سکتا ہو، اور یہی چیز بالادست کو پریشان کر رہی ہے کہ آج اس کے خواتین بھی اتنے باشعور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے اپنے بنیادی حقوق کو وہ سمجھ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی بانو کریمہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اب بلوچ اسٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کی جو چیئرپرسن ہے بانو سبیہ بلوچ، ان کو ہراساں کرنے کے لیے، ان کے سیاسی جدوجہد کو مفلوج بنانے کے لیے آپ ان کے بھائیوں کو جو ہے آپ نے جبری گمشدگی کی ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ بلوچستان کا مسئلہ جبری گمشدگی، مسخ شدہ لاشوں اور اجتماعی قبروں سے بھی زیادہ اب آگے جا نکل چکا ہے۔ بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پاکستان کے وفاقی وزیر فواد چودھری اپنے بیان میں کہتا ہے کہ جو آئین کی خلاف ورزی کرتا رہے گا ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ آپ کے پاکستان کے اپنے آئین جو آرٹیکل 10 ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی کو جبری گمشدہ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو 24 گھنٹے کے اندر اسے عدالت کے سامنے آپ پیش کریں گے۔ آرٹیکل 10 سے جو واضح کہتا ہے، آپ کا آئین پاکستان 1973 کا جس کے تحت آپ اپنا ریاست کی پورے نظام کو چلا رہے ہیں، وہ واضح طور پر کہتا ہے کہ جب آپ اس شخص کو جب گرفتار کرو گے تو باقاعدہ آپ اسے عدالت میں بھی پیش کرو گے، لیکن نہ آپ ہمارے لوگوں کو جو آپ گرفتار کر رہے ہیں، نہ اس کو آپ 24 گھنٹوں میں عدالتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، نہ اسے انصاف کی فراہمی کے لیے عدالتوں میں انصاف فراہم کرنے کے لیے موقع فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر آئین کی خلاف ورزی ریاست خود کر رہی ہے۔ آپ کے وفاقی وزراء
آپ کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ شہریوں سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ لہٰذا نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور آج کے اس احتجاج جس میں کثیر تعداد میں طلبہ یونین اور بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی کے ساتھی آئے ہوئے ہیں، اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے میں تمام صحافی حضرات سے درخواست کروں گا کہ آج کے اس احتجاج کے ذریعے آپ اپنے قلم کی نوک سے بانو صبیہ بلوچ کے جو 2 بھائی لاپتہ کیے گئے ہیں، جن کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے، انہیں بازیاب کرانے میں بین الاقوامی سطح میں تک ہماری اس آواز کو پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ منتوار۔ اب میں وائس اور بلوچ مسلم پرسنز کے جوائنٹ سیکرٹری سمی بلوچ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں یہاں پر موجود تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ وہ بلوچستان میں ہر مسئلے پر سب سے پہلے یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کراچی پریس کلب کے سامنے صبیہ بلوچ کے جو جبری طور پر بھائی گمشدہ کیے گئے ہیں ان کی بازیابی کے لیے موجود ہیں، تو اس سے پہلے ہم کئی سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی بازیابی کے لیے ادھر موجود رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ مسئلہ آگے بھی اسی طرح یہی شکل اختیار کرے۔ تو میں آپ سب کی کاوشوں کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ لوگ ہر مسئلے پر، ہر دکھ میں، ہر تکلیف میں ہمیشہ لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ ہوتے ہیں۔ چونکہ بلوچستان میں جبری گمشدگی کا سلسلہ ہے، سمجھ نہیں آتا اس پہ کیا کہنا چاہیے۔ ہر دفعہ وہی باتیں، وہی قانون سازی، وہی انسانی حقوق، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں نہ قانون سازی ہمیں دکھائی دیتی ہے، نہ انسانی حقوق ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، ہم بہت ہی ہمارے جو بنیادی ضرورت ہے، ہم ان کی تک فراہمی کے لیے سڑکوں پر نہیں نکلتے ہیں۔ ہم صرف اور صرف اس بات کے لیے سڑکوں پر نکلنے کے لیے مجبور ہیں کہ ہمیں ہمارا جرم بتایا جائے۔ ہم جس تکلیف سے گزر رہے ہیں، ہم جس کرب سے گزر رہے ہیں، وہ جس جرم کے اوپر آپ ہمیں یہ سزا دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ جرم ہمیں بتائیں۔ آج سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صبیہ بلوچ جو ایک اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو ایک عرصے سے بلوچستان میں طلباء کے مسائل پر سرگرم رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو خاموش کرنے کے لیے، ان کے آواز کو دبانے کے لیے آپ جو ہے آپ نے ان کے بھائی کو، کمسن بھائی کو، جو کہ ایک کالج کا اسٹوڈنٹ ہے، جو کہ ایک عرصے سے جو اپنے کالج میں پڑھائی، اپنی تعلیم کو جاری رکھا تھا، آپ نے اس کو جو ہے جبری طور پر گمشدہ کیا، اور ان کے کزن مرتضیٰ بلوچ جو کہ ایک یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ان کو جبری طور پر نشانہ بنایا۔ لیکن ہم جس آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ بلوچستان میں لاگو نہیں ہوتے، لیکن پھر بھی ہم چونکہ ہر دفعہ پرامن مظاہرے کرتے ہیں، پرامن ہمارے مطالبات ہوتے ہیں، تو ہم اب بھی ادھر کے قانون، اس ملک کی آئین کا احترام کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ادارے ہیں، یہ جو جس طرح سے ہمارے لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کر رہے ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ آج اگر صبیہ بلوچ ہے تو اس سے پہلے کئی صبیہ بلوچ تھے۔ ہمارے سامنے کریمہ بلوچ ہے، مارنگ بلوچ ہے، دیگر ہماری خواتین ایکٹیوسٹ ہیں۔ ہر طرح سے آپ نے ان کو دبانے کی کوشش کی ہے، آپ نے ان کو خاموش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایک دوسری فیمیل ایکٹیوسٹ ہیں ڈاکٹر مارنگ بلوچ، آپ نے ان کو خاموش کرنے کے لیے ان کے بھائی کو جبری طور پر نشانہ بنایا۔ لیکن میں سمجھتی ہوں
کہ ہمارے بلوچستان میں ہمارے فیمیل ایکٹیوسٹ کو اس طرح سے آپ خاموش نہیں کر سکتے. آپ جو ہے ان کے پیاروں کو جبری طور پر گمشدہ کر کے آپ ان کی آواز نہیں دبا سکتے. آپ اپنے ملک میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, سیاست کی بات کرتے ہیں, تو یہ حق بلوچستان کے لوگوں کو کیوں حاصل نہیں ہے؟ آپ کا جو فریڈم آف اسپیچ ہے ڈاکٹر صبیہ بلوچ یہی کر رہی ہے, تو کیوں جو ہے ان کو اپنے بھائی کو آج زندانوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے؟ صبیہ بلوچ اسٹوڈنٹس کی تربیت کر رہی ہے, اسٹوڈنٹس کو اطلاع دکھا رہی ہے, اسٹوڈنٹس کو شعوری طور پر ان کو ایک مستقبل روشن مستقبل کی جانب لے کر جا رہے ہیں. آپ نے ان کی آواز دبانے کے لیے جو ہے ان کے بھائی کو جبری طور پر نشانہ بنایا, جس کی میں وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کی جانب سے انتہائی مذمت کرتی ہوں. اور میرا حکومت پاکستان سے, وزیر اعظم عمران خان صاحب سے خاص طور پر, جنہوں نے رواں سال ہم سے مارچ کے مہینے میں ملاقات کیا اور ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ جتنے بھی ہمارے پہلے سے گمشدہ کیے گئے لوگ ہیں وہ بازیاب ہوں گے, اور بلوچستان میں اس آج کے واقعے کے بعد بلوچستان میں جبری گمشدگی کا جو تسلسل ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کم ہونے کے بجائے یہ مسلسل تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے, اور بلوچستان میں جبری گمشدگی کی جو فہرست ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. تو کیا ہم یہی سمجھیں کہ وزیر اعظم پچھلی حکومتوں کی طرح اس ریاست کے سامنے, ان اداروں کے سامنے بے بس ہیں؟ کیا ہم یہی سمجھیں کہ وزیر اعظم بھی ان کے سامنے کچھ نہیں کر سکتے؟ کیونکہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں یقین دہانی کی, جس طرح سے انہوں نے جو ہے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ وہ میرے والد سمیت تمام جبری گمشدہ افراد کے جو لوگ ہیں وہ ان کو بازیاب کریں گے, لیکن اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لوگ منظر عام پر نہیں لائے گئے. لیکن اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بلوچستان میں بڑی مشکلوں کے ساتھ لوائقین بہت سارے مشکلات کا سامنا کر کے دور دراز علاقوں سے نکل کر اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے نکلتے ہیں سڑکوں پر. ابھی ہمارے جو ہے حکومت نے ان لوائقین کو دمکانے کے لیے بھی ایک قانونی شکل اختیار کیا ہے. ابھی ان لوائقین کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے پیاروں کی بازیابی کو عدالت میں ثابت نہیں کیا تو آپ لوگوں پر بھی 5 سال کی سزا ہوگی. میں سمجھتی ہوں یہ ایک انتہائی افسوسناک بلکہ ایک شرمناک عمل ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ لوائقین کو انصاف فراہم کریں, بجائے اس کے کہ آپ لوائقین کو ان کو پیاروں کو ملانے میں, ان کی بازیابی میں کردار ادا کریں, آپ ان لوائقین کو دمکانے کی کوشش کرتے. یہ سراسر دہشت گردی ہے, یہ سراسر غنڈہ گردی ہے, کیونکہ ریاستیں جو ماں جیسی ریاستیں ہوتی ہیں, جس طرح سے ہمیں بتایا جاتا ہے, ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ ریاستیں ماں جیسی ہوتی ہیں, یا پھر ہمیں عمران خان صاحب کی جانب سے یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہ ریاست ہے, یہ مدینے کی ریاست بننے جا رہی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے کی ریاستوں میں اس طرح نہیں ہوتا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ نے جو ہے لوائقین کو بھی خاموش کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا ہے؟ آپ لوائقین کو کس طرح سے, آپ انہیں تو خاموش کر سکتے ہیں, لیکن جس وہ تکلیف سے, جس درد سے, جس کرب سے وہ گزر رہے ہیں, آپ اس کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو لہٰذا میں یہی کہوں گی کہ بلوچستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ جبری گمشدگی کا مسئلہ ہے, اور اس مسئلے کو جلد از جلد حل ہونا چاہیے. اور آج کے اس ریلی میں ڈاکٹر صبیہ بلوچ کے بھائی اور کزن کی جلد از جلد بازیابی کا مطالبہ کرتی ہوں. اگر وہ مجرم ہیں تو یہاں پر بنائی گئی آپ کی اپنی عدالتیں ہیں, آپ عدالتوں میں لے کر آئیں, آپ انہیں سزا دیں, لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی فیمیل ایکٹیوسٹ کو خاموش کرنے کے لیے ان کے بھائی, ان کے کزن کو جبری طور پر گمشدگی کا نشانہ بناتے ہیں. بہت شکریہ.